سنی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے طہارت ہے اور غسل ہے اور ایمان والوں کے دلوں کا زنگ کی طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کو توبہ کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت یا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کے ذریعے صاف نہیں کرتا تو وہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے اور آخرت سے غافل۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ رہے، صاف ستھرا آئینے کی طرح رہے، تو پھر وہ اپنے دل کو روزانہ غسل دیا کرے۔ اور غسل دینے کا طریقہ بھی کتنا آسان ہے، غسل دینے کا طریقہ بھی کتنا آسان ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو یہ صاف ہوتا چلا جائے گا، اس کا دل صاف ہوتا جائے گا۔ اگر کوئی اس پر استقامت حاصل کرنا چاہے کہ وہ ہر وقت درود پاک پڑھنے والا بن جائے تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، پھر وہ مدنی قافلے میں سفر کرے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی قافلے کی برکت سے جہاں اور بھی برکتیں نصیب ہوں گی، وہاں پر اپنے دل کو صاف کرنے کی سعادت بھی حاصل ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ بلخ کے بادشاہ تھے اور بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی بڑی شاندار گزر رہی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سواری پر سوار ہوتے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو خادم تھے، خدام، 40 ڈھالیں سونے کی اور 40 گرز یعنی ہتھوڑے سونے کے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ ایک رات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شاہی بستر پر آرام کر رہے تھے کہ اچانک آدھی رات کے وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو چھت پر آہٹ محسوس ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آواز دے کر پوچھا، کون؟ کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے بھائی، اونٹ کا چھت پر کیا کام؟ یہ کون سی جگہ کہ اونٹ چھت پر تلاش کر رہے ہو؟ کیا کبھی کوئی اونٹ بھی چھت پہ ملا ہے؟ کسی نے جواب دیا، اے غافل، انسان تو اللہ تبارک و تعالی کو نرم نرم بستر اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے، اگر چھت پر اونٹ تلاش کرنا یہ بیوقوفی نادانی ہے تو نرم نرم بستر اور شاہی تخت پر اللہ تبارک و تعالی کو تلاش کرنا یہ کون سی عقل مندی کا کام ہے؟ یہ کون سی عقل مندی کا کام ہے؟ اب حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ پر اس غیبی آواز کا بے حد اثر ہوا اور دل چوٹ کھا کر رہ گیا۔ صبح جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے تخت شاہی اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی، ایک فقیر دربار میں داخل ہوا۔ اس فقیر کا ایسا روب دبدبا تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی روک نہ سکا۔ جب یہ اجنبی ابراہیم بن ادم کے بعد کے دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا، اے بادشاہ، یہ مسافر خانہ مجھے پسند نہیں آیا۔ بڑی غور کی بات ہے، اے بادشاہ، مجھے یہ مسافر خانہ پسند نہیں آیا۔ بادشاہ بولا، حضور، یہ مسافر خانہ تھوڑی ہے، یہ تو میرا دربار ہے، یہ تو میرا دربار ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا، اے بادشاہ، یہ بتا کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ آپ سے پہلے
یہ دربار، یہ محل، یہ عالیشان محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا میرے والد صاحب کے پاس تھا۔ اجنبی نے پوچھا اور آپ کے والد صاحب سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا میرے دادا جان کے پاس۔ اس اجنبی نے پھر پوچھا کہ آپ کے دادا جان کے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا جان کے والد صاحب کے پاس۔ اب اس فقیر اللہ والے نے کہا کہ بادشاہ گویا کہ آپ سے پہلے یہ محل آپ کے والد صاحب کے پاس، اور ان سے پہلے ان کے والد صاحب کے پاس، اور ان سے پہلے ان کے والد صاحب کے پاس، اور وہ اس میں عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے تھے، مگر آج ان کا نام و نشان بھی نہیں، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو عالی جا آپ خود فرمائیے کہ مسافر خانہ بھلا کس کو کہتے ہیں؟ مسافر خانہ بھلا کس کو کہتے ہیں؟ مسافر خانہ تو وہی ہوتا ہے جہاں پر ایک آئے اور دوسرا چلا جائے، ایک آئے اور دوسرا چلا جائے، پھر دوسرا آئے اور تیسرا چلا جائے، یہ کہہ کر وہ فقیر، وہ اللہ والا دربار سے چلا گیا۔ اب حضرت ابراہیم بن ادہم جو اس وقت بھی بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کے دل پر سخت چوٹ لگی اور وہ لرز گئے، تخت سے نیچے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے۔ جب ان کے پاس پہنچ گئے تو عرض کیا کہ حضور آپ کون ہیں؟ اس اجنبی نے جواب دیا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ اب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل پر ان واقعات کا گہرا اثر ہوا، اور وہ اپنی بادشاہت، دنیاوی سلطنت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مصروف ہو گئے، اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئے، اور 9 سال تک ایک گھار میں مجاہدے اور ریاضتیں کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، حتیٰ کہ آسمان ولایت کے ستارے بن کر چمکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بن کر چمکے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے سی رہے تھے، اپنا لباس سی رہے تھے کہ وہاں سے ایک امیر آدمی کا گزر ہوا جو کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جانتا تھا۔ اس نے آپ کو بادشاہ کے روپ میں بھی دیکھا تھا، تو اس حال میں دیکھ کر اس کو بڑا تعجب ہوا، بڑا حیران ہوا، اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ انہوں نے بادشاہی چھوڑ کر فقیری میں کیا پایا ہے۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے وہ مقبول ولی بن چکے تھے، اللہ کے مقبول ولی بن چکے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے لوگوں کے دلوں کے حالات بھی جان لیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے حالات بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس امیر آدمی کے دل کی بات سمجھ گئے اور ہاتھ کی سوئی دریا میں ڈال دی، جن سے وہ کپڑے سی رہے تھے وہ سوئی دریا میں ڈال دی، اور بلند آواز سے فرمانے لگے اے مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس لا دو، اے مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس لا دو۔ اس امیر آدمی نے جب یہ بات سنی تو اس سے اور بھی زیادہ تعجب ہوا، وہ اور حیران ہوا، اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا میں پھینکی ہوئی سوئی کیسے ملے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں کہ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مچھلیوں کو حکم دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لیے ہوئے دریا سے باہر نکل آئے، ہزاروں مچھلیاں، اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے مچھلیوں مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ چنانچہ پھر ایک ننھی سی مچھلی، چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سوئی لائی ہوئی آپ کے سامنے رکھ دی۔ جب اس امیر آدمی نے یہ کرامت دیکھی تو حیران رہ گیا
ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آدمی سے فرمایا اے بھائی بتا مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ سبحان اللہ، وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ مطلب یہ کہ جب میں بادشاہ تھا لوگ بھی میری بات سننا پسند نہیں کرتے تھے، اور جب سے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، انسان تو انسان کیا جانور بھی میری بات سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بھی میری بات سنتی ہے، یعنی ان پر بھی میری حکومت ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان واقعات سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی اختیار کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینے کا خیال خام ہے۔ بعض وقت بندہ سوچتا ہے یار ابھی کچھ یہ کام کر لیتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے، یہ کر لیتے ہیں، ابھی شادی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مدنی قافلے میں اجتماعات میں جانا شروع کر دیں گے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ خام خیال ٹھیک نہیں، اور موت کا بھی پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے گی۔ اور ان واقعات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس فانی دنیا میں اپنے پاس جھونپڑی ہو یا عظیم و شان محل، نہ وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا اور نہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم اس میں مسافروں کی طرح چند روز رہ کر چلے جائیں گے، چند روز رہ کر چلے جائیں گے، پھر کوئی دوسرا آ جائے گا اس جگہ پر، پھر بھی وہ بھی اس میں چند روز رہ جائے گا، پھر کوئی تیسرا آ جائے گا۔ لہٰذا دنیا سے دل لگانا یہ بہت بڑی نادانی ہے، کیونکہ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا غافل نہ اس سے زینہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کہنے کو شرار ہے دنیا کتنی بے اعتبار ہے دنیا، اور زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، گرچہ ظاہر میں صورت گل ہے، بہت خوبصورت ہے، پر حقیقت میں یہ خار ہے دنیا، ایک جھونکے میں ہے ادھر سے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر ہی نہیں ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور اس کو وہی جمع کرتا ہے جس میں کوئی عقل نہیں، اور اس کی وجہ ہے اور اس کی وجہ سے وہی دشمنی کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں، اور اس پر وہی حسد کرتا ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں، اور اس کے لیے وہی محنت کرتا ہے جس کا کچھ یقین نہیں۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنا لینا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنتی انسان دنیا سے محبت کرتا ہے کہ جتنی انسان دنیا سے محبت کرتا ہے اگر اتنی وہ آخرت سے کرے تو وہ دنیا کو بھی پالے گا اور آخرت کو بھی پالے گا، وہ دنیا کو بھی پالے گا اور آخرت کو پالے گا۔ لہٰذا میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ روایات میں آتا ہے کہ مومن نیکیوں کا لالچ ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی نیک اجتماعات میں شریک ہونا چاہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ دین کے دیگر احکامات بھی سیکھ لیتا ہے۔ کہ آج دنیا میں علم دین سے دوری نظر آتی ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی بے چینی کا شکار نظر آتا ہے،
کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار ہے، کوئی گھریلو نچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار ہے۔ اکثر مسجدیں ویران نظر آتی ہیں، اکثر مسجدیں ویران نظر آتی ہیں کہ گناہوں کی دلدل میں گرے ہوئے ہیں، تو کوئی مال کی محبت میں پھنسا ہوا ہے، وہاں پر کوئی کسی کو نیکی کی دعوت دینے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو نیکی کی دعوت بھی دے تو ان لوگوں کا رویہ بھی بڑا وہ ایک عجیب سا ہوتا ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ سندھ کے علاقے میں گیا۔ جب قافلے والے باہر دعوت دینے کے لیے گئے تو ایک نوجوان ملا، اس کو روک کر اس کو نیکی کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا میں تو عیسائی ہوں، پھر وہ چلا گیا۔ قافلے والے آگے چلے گئے اور سبزی کی دکان پر نیکی کی دعوت دینے لگے۔ اس نے بھی یہ جواب دیا میں تو عیسائی ہوں بھائی، آگے جاؤ۔ اب قافلے والے ایک حلوائی مٹھائی والی کی دکان کے پاس گئے، اس نے بھی یہ جواب دیا میں تو ہندو ہوں، آپ آگے کسی کے پاس جاؤ۔ اب وہ اسلامی بھائی مایوس ہو کر واپس آ رہے تھے کہ ایک دکاندار نے انہیں بلا لیا اور کہنے لگا مولانا صاحب بات کریں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسلامی بھائیوں نے اس کو نیکی کی دعوت پیش کی۔ وہ شخص رہنمائی جو امیر قافلہ تھا اس کو ساتھ لے کر دکان کے اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا دیکھا کہ بہت بڑا بت پڑا ہے، دکان کے اندر ایک بت پڑا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا مولانا صاحب میں بت پرست ہوں، میں ہندو ہوں، مسلمان نہیں، میں نے آپ کی باتیں سن لی تو میرا کیا بگڑا، لیکن جن کے پاس آپ ہو کر آ رہے ہیں یہ سب تمہارے مسلمان بھائی ہیں۔ جن کے پاس آپ ہو کے آ رہے ہیں سبزی والی کی دکان کے پاس، وہ جو لڑکا آپ کو ملا تھا، جو مٹھائی والی کی دکان، سارے مسلمان ہیں۔ انہوں نے اس وجہ سے تمہاری بات نہیں سنی کہ شاید ہمیں بھی مسجد میں جانا پڑ جائے، مسجد میں جانا پڑ جائے۔ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے۔ آپ ہر روز اخبار میں، ٹی وی میں، ہر جگہ یہ دیکھتے ہیں آج اتنے آدمی بم بلاسٹ ہو گیا، آج فلانا ہو گیا، آج حادثہ ہو گیا، آج پاکستان کے اندر وہ ایک سلنڈر پھٹا جس کے اندر 12 آدمی وہ شہید ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اتنے ہو گئے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کا وہ چراغ وہ گل ہو جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور آج اس جو ہم نے یہ چھوٹی سی محفل میں یہ بیان سن رہے ہیں اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں، انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہم مسجد میں جا کر انشاءاللہ باجماعت نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور نیک اجتماعات میں شریک کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر ہو سکا تو یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ ہم 3 دن کا ضرور سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ